خالون نے مجھے اپنے قریب کھینچ کر کان میں آہستہ سے کہا، آج رات تم میرے بادشاہ بن جاؤ، مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ باہر خوف، اندر ایک نئی دنیا۔ اس ایک رات نے ہمارا رشتہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ کیا ہوا اس جذباتی رات؟ مکمل سچ جاننے کے لیے ریڈیو آخر تک سنو۔ خالون بولے، آج رات تم میرے ساتھ سو جاؤ بیٹا۔ گھر میں کوئی نہیں ہے اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں حیران ہو کر پوچھا، خالو جی کیا ہوا؟ تو وہ بولے، تمہارے خالو صاحب شہر گئے ہوئے ہیں۔ دونوں بڑے بیٹے کالج کے ہاسٹل میں ہیں اور چھوٹی بیٹی اپنی نانی کے گھر گئی ہوئی ہے۔ گھر میں صرف میں اور میرا 3 سال کا بیٹا اکیلے ہیں۔ باہر کی گلی میں آج کل رات کو کچھ مشکوک لوگ گھومتے نظر آتے ہیں، اسی لیے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میری والدہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً کہا کہ زینب بیٹا، تم فوراً خالہ کے ساتھ چل جاؤ اور انہیں حوصلہ دو، ساری رات ان کے پاس رہو۔ میں نے ہاں کہا اور اپنا نائٹ سوٹ، برش اور ایک کتاب اٹھا لی۔ خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ راستے میں وہ مسلسل باتیں کرتی رہیں کہ تم بڑے ہو گئے ہو زین، اب تمہارا ساتھ ملنے سے مجھے تھوڑا سکون ملا۔ ان کے گھر پہنچ کر انہوں نے دروازہ اچھی طرح بند کیا اور مجھے بیڈ روم میں لے گئیں۔ وہاں ان کا 3 سال کا بیٹا پہلے ہی سو رہا تھا۔ خالہ نے مجھے بسترے پر بٹھایا اور کہا کہ آج تم میرے قریب سو جانا تاکہ مجھے ڈر نہ لگے۔ پھر ہم دونوں کچن میں گئے اور رات کا کھانا بنایا۔ کھانے کے بعد میں نے اپنی کتاب کھولی اور پڑھنے لگا، جبکہ خالہ گھر کے باقی کام نمٹانے میں لگ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئیں اور مجھ سے پوچھا کہ تمہارا کام ہو گیا؟ میں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے ٹی وی آن کر دیا۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ ہم دونوں ٹی وی دیکھتے رہے۔ خالہ نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا اور اسے نصیحت کی۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اب سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں بستر پر لیٹ گیا تو خالہ نے کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی۔ انہوں نے کہا کہ باہر کی ہوا آنے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا کہ گرمی تو بہت ہے خالہ جی، لیکن وہ نہ مانی۔ تھوڑی دیر بعد باہر سے ایک عجیب سی آواز آئی۔ خالہ فوراً گھبرا کر میری طرف مڑی۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ کوئی بات نہیں خالہ، میں ہوں نا، اب گھبراؤ نہیں۔ خالہ نے مجھے گلے لگا لیا اور کہا کہ تم اچھے بیٹے ہو، آج رات مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ جب دوسری بار باہر سے آواز آئی تو خالہ نے مجھے قریب کھینچ لیا۔ میں نے کہا کہ میں باہر جا کے دیکھتا ہوں۔ پہلے تو انہوں نے منع کیا، لیکن جب میں نے زور دیا تو وہ بھی میرے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے گلے صاف کرنے کی آواز ایک لمبا ڈنڈا اٹھا لیا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم دونوں نے دروازہ کھولا تو باہر سڑک پر ایک بلو بیٹھی تھی جو ہمیں دیکھتے ہی بھاگ گئی۔ ہم دونوں ہنس پڑے۔ خالہ کی ہمت تھوڑی بڑی مگر وہ ابھی بھی میرے قریب ہی رہنا چاہتی تھیں۔ واپس کمرے میں آ کر ہم دونوں بستروں پر لیٹ گئے۔ گرمی کی وجہ سے مجھے پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے کہا، خالہ اب تو کوئی ڈر نہیں، دروازہ کھول کر سو جائیں۔ لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا، نہیں بیٹا، رات بھر بند رکھو۔ پھر وہ اٹھ کر ایک پتلی چادر نکالی اور مجھے دے دی کہ اسے لپیٹ کر سو جا۔ میں نے چادر لپیٹی تو خالہ بولے، میں بھی نہا کر آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ نہا کر واپس آئیں تو انہوں نے ایک عام نائٹ سوٹ پہنا ہوا تھا۔ جب بھی باہر سے آواز آتی، خالہ گھبرا کر میرے قریب آ جاتی اور میں انہیں تسلی دیتا رہتا۔ خالہ بار بار کہتی کہ جین، تم آج رات میرے ساتھ ہو، اس لیے مجھے تھوڑی سکون مل رہا ہے۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، خالہ جی کوئی بات نہیں، میں آپ کے پاس ہوں۔ خالہ نے مجھے گلے لگا لیا اور بولے، جین بیٹا، تم آج رات مجھے چھوڑ کے مت جانا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ جب باہر سے تیسری بار آواز آئی تو خالہ گھبرا کر مجھ سے اور بھی قریب آ گئیں۔ میں نے کہا، خالہ اب فکر نہ کریں،
میں پورا رات آپ کے پاس ہوں۔ ان کی آواز میں بہت نرمی تھی۔ وہ کہنے لگیں کہ تم بہت اچھے بیٹھے ہو، تمہارے بغیر میں آج رات اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ خالہ نے اپنا ایک ہاتھ میرے بازو پر رکھا ہوا تھا۔ جب بھی باہر سے کوئی آواز آتی تو وہ گھبرا کر قریب آ جاتی اور میں انہیں تسلی دیتا رہتا۔ ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ اب سب ٹھیک ہے۔ خالہ نے آنکھیں بند کر لیں اور میرے قریب ہو کر لیٹ گئیں۔ باہر کی آوازیں اب بند ہو چکی تھیں لیکن خالہ ابھی بھی مجھ سے دور نہیں ہو رہی تھیں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا کہ جین تم میرے بہت قریب ہو، اس لیے مجھے تھوڑا سکون مل رہا تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ خالہ نے مجھ سے کہا کہ آج رات تم میرے ساتھ رہو، مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں کہیں نہیں جا رہا۔ ہم دونوں بسترے پر لیٹے رہے۔ خالہ بار بار مجھ سے بات کرتی رہیں تاکہ ان کا ڈر کم ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے آج مجھے بہت ہمت دی ہے۔ پورے رات میں انہیں تسلی دیتا رہا اور وہ میرے قریب رہے۔ باہر کی دنیا بالکل خاموش تھی، صرف ہماری آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ خالہ نے بتایا کہ تم آج رات میرے اچھے ساتھی ثابت ہوئے۔ میں نے کہا کہ اب بے فکر رہیے۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی تھی۔ جب صبح ہونے والی تھی تو خالہ نے مجھے آہستہ سے جگایا اور کہا زان بیٹا اب صبح ہو رہی ہے۔ ان کی آواز میں ابھی بھی نرمی تھی۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ تم نے آج رات مجھے بہت حوصلہ دیا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ خالہ نے اپنا نائٹ شورٹ پہنا اور مجھے بھی چادر دے دی۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے مجھے گلے لگاتے ہوئے کہا کہ یہ رات ہمارے دونوں کے لیے اچھا وقت تھا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ خالہ نے چائے بنائی اور ہم دونوں ساتھ بیٹھ کر چائے پی۔ ان کے بیٹے کو بھی جگا دیا۔ جب میں گھر جانے لگا تو خالہ اس نے آہستہ سے میرے کان میں کہا کہ اگلی بار جب خالہ باہر جائیں تو ضرور میرے ساتھ آنا، تمہارا ساتھ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میں مسکرا کر ہاں کہنے لگا۔ گھر واپس آ کر میں سوچنے لگا کہ خالہ کی تنہائی نے مجھے یہ احساس دلوایا کہ اکیلے رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اب ہر رات مجھے ان کی یاد آتی ہے۔ شاید خالہ بھی مجھے یاد کر رہی ہوں گی۔ یہ رات ہم دونوں کے لیے ایک یادگار بن گئی تھی۔ باہر سورج نکل آیا تھا لیکن دل میں اب بھی خالہ کی بانہوں والا وہ سکون محسوس ہوتا ہے۔